السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس 3 منٹ میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ کولمز لا ہے۔ یہ الیکٹروسٹیٹکس کا بیسک لا ہے۔ اس لا کے مطابق دو چارجز کے درمیان فورس آف اٹریکشن یا ریپلشن ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے پروڈکٹ آف دا کوانٹٹی آف چارجز کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چارجز اگر ایک 5 نیوٹن ہے ایک 20 نیوٹن ہے، دونوں کو ملٹیپلائی کریں 100 آ رہا ہے، یہ پروڈکٹ آف دا کوانٹٹی آف چارج ہے۔ یہ چیز ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے فورس کے، جو فورس ان کے درمیان اٹریکٹیو یا ریپلسو ہوگی، یعنی دو چارج سیم ہوں گے تو ریپلسو ہوگی، اپوزٹ ہوں گے تو اٹریکٹیو ہوگی۔ تو اگر یہ پروڈکٹ جو نکلی ہے یہ زیادہ آئے گی، فورس زیادہ ہوگی، اگر یہ پروڈکٹ کم آئے گی، فورس کم ہوگی۔ یہ ڈائریکٹ لنک ہو گیا، اور یہی فورس انورسلی پرپورشنل ہے ٹو دا اسکوائر آف دا ڈسٹینس بٹوین دا چارجز۔ اس کا مطلب ہے کہ دو چارجز کے بین ڈسٹینس کو کم کیا جائے، فورس زیادہ ہوگی، ڈسٹینس کو زیادہ کیا جائے، فورس کم ہوگی، اور اسکوائر کے ساتھ ہوگی، یعنی آپ نے ڈسٹینس کو انکریز کیا 2 ٹائمز، فورس 4 ٹائم کم ہوگی 2 کا اسکوائر، اور اس طرح 3 ٹائم انکریز کیا تو فورس 9 ٹائم کم ہوگی 3 کا اسکوائر۔ تو ان دونوں باتوں کو میتھمیٹکلی یہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹلی پرپورشن کو لکھا گیا، یہ انورس کو، دونوں کو کمبائن کیا تو یہ بنا، پرپورشنالٹی کو ایکویلٹی میں چینج کیا تو کانسٹنٹ ہے، یہ کولمز کانسٹنٹ ہے، یہ اس کی ویلیو، یہ اس کی یونٹ اور یہ اس کا فارمولا، اور یہ ایپسلن ناٹ ہے جو میڈیم کے بارے میں بتا رہا ہے، یہاں پہ پٹ کیا یہ فارمولا بن گیا۔ اب یہ فورس اسٹرانگ فورس ہے، اور یہ ایکٹ along دا لائن جوائننگ لگتی ہے دو چارجز، جو لائن دو چارجز کو جس نے جوائن کیا ہوتا ہے اسی کے along لگتی ہے، اور یہ میوچل فورس ہے، یہ نیوٹن تھرڈ لا کو اوبے کرتی ہے، یعنی ایک چارج اگر دوسرے چارج پہ فورس لگاتا ہے تو دوسرا پہلے پہ ایکول اور اپوزٹ فورس لگائے گا ایکشن اور ری ایکشن کے طور پہ۔ میڈیم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے انورسلی، جتنا ڈینس میڈیم ہوگا اتنی فورس کم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اٹریکٹیو اور ریپلسو ہو سکتی ہے۔ تو آج کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم ناانصافی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ تم جو کسی کو شریک کرو گے، میرا حق کسی کو دو گے، عبادت کا حق میرا اگر تم کسی کو دو گے تو تم سب سے بڑی ناانصافی کرو گے۔ تو یہ اس کو لاجیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو، ہمیں، ہر مخلوق کو، آسمانوں اور زمینوں کو، پوری کائنات کو، پھر صرف پیدا کر کے غافل نہیں ہے، ہر وقت ہر لمحے کے حساب سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، رب ہیں، خیال رکھتے ہیں ہر اس چیز کا جو ہمیں چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہر چیز وہ دے رہے ہیں، اور پھر تھاما ہوا پوری کائنات کو، القیوم ہے، پھر نہ تھکتے ہیں، نہ غافل ہیں، نہ نیند آتی نہ ان کو اونگ آتی۔ تو یہ ان کا حق ہے کہ عبادت کی جائے تو پھر انہی کی جائے، یہ ان کا حق ہے کہ جب پکارا جائے تو انہی کو پکارا جائے، سوال کیا جائے تو انہی سے سوال کیا جائے، مدد مانگی جائے تو انہی سے مانگی جائے، یہ ان کا حق ہے۔ تو جب کوئی یہ حق کسی دوسرے کو دیتا تو پھر وہ بہت بڑی ناانصافی کرتا، تبھی اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اس شرک سے بچائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت میں کرے، آمین یا اللہ یا حی یا